دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے حاضر خدمت ہوں۔ آج 13 دسمبر جمعرات کے دن ہم پارلیمنٹ پر حملے میں شہید ہونے والوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کرنا بھی نہ بھولیں۔ آج کے بیشتر اخبارات اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد کی صورتحال کو آگاہ کرتے نظر آتے ہیں۔ میں راہل بول رہا ہوں۔ بتائیں کسے بنائیں وزیر اعلیٰ؟ انتخاب کے لیے کانگریس صدر نے پہلی بار اختیار کیا نیا طریقہ۔ راہل گاندھی کا نیا طریقہ مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں ممبران اسمبلی کی سرگرمیاں جاری۔ آبزرور دہلی روانہ۔ آج اہم ترین فیصلہ۔ بی بی سی اردو سروس کی خصوصی رپورٹ۔ انڈیا کی سیاسی جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی کے بدلے تیور سے مودی فکر مند۔ بی جے پی کی منفی سیاست کی شکست باعث مسرت۔ سونیا گاندھی کا بیان۔ ترقی پسند اتحاد یو پی اے کی صدر سونیا گاندھی نے 3 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات میں کانگریس کی جیت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ منفی سیاست شکست ہو گئی۔ دونوں ایوانوں میں پہلے دن ہنگامہ آرائی کی نظر۔ روزنامہ ہم آپ کی لیڈ اسٹوری۔ شور شرابے کو عاجز اسپیکر چیئرمین نے ارکان سے درخواست کی۔ شہریت دستاویز حاصل کرنے کی کٹ آف تاریخ میں اضافہ۔ شکست کے بعد بھی اکڑ، گھمنڈ، غرور، بے ضمیری نظر آ رہی ہے۔ خصوصی پیشکش فاروق انصاری نے اردو ٹائمز میں خصوصی تحریر۔ سر جی کون پپو اور کون پھیکو ہے، ہمیں بتائیں۔ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ شتروگھن سنہا نے وزیر اعظم نریندر مودی کا نام لیے بغیر سوال کیا۔ باغیوں کے حوصلے بلند۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے کمل ناتھ ایم پی کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے دعوے دار جیوتی آدتیہ سندھیا نے تجویز پیش کی۔ کانگریس کی جانب سے حکومت سازی کا دعویٰ۔ چھتیس گڑھ، راجستھان، مدھیہ پردیش میں کانگریس کا پرچم لہرایا۔ روزنامہ اردو ٹائمز میں اداریہ کا عنوان ہے کانگریس کے لیے لمحہ فخریہ، کیونکہ جو نتائج آئے ہیں ان میں کانگریس کو زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کا اظہار فاروق انصاری نے آج کل کالم میں کیا ہے۔ اس موقع پر ایک خبر روزنامہ اردو ٹائمز میں نظر آتی ہے کہ مودی ہٹاؤ یوگی لاؤ کا نعرہ۔ بی جے پی کی شرمناک شکست کے بعد اتر پردیش میں وزیر اعظم کے خلاف مہم۔ ہر ہندو کی یہی پکار، پہلے مندر پھر سرکار۔ لوک سبھا میں رام کے لیے مندر کے لیے بھگوئیوں نے نعرے لگائے۔ بی بی سی اردو سروس پہ سائرہ بانو کا دلیپ کمار کی 96ویں سالگرہ کے موقع پر ایک خصوصی انٹرویو شائع کیا ہے، جس میں سائرہ بانو نے کہا ہے کہ وہ آج بھی دلیپ صاحب کی نظر اتارتی ہیں، جبکہ ان کی فرمائش پہ کھانے بھی پکائے جاتے ہیں، لیکن پرہیز جاری ہے۔ شرد پوار کی سالگرہ پر مبارک دینے والوں کا ہجوم۔ کانگریس کے مہاراشٹر کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اشوک چوہان سمیت ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ 5 ریاستوں کے انتخابات میں 19 مسلم امیدوار کامیاب، جن میں سب سے زیادہ کانگریس کے امیدواروں کی ہے۔ کمل ناتھ ایم پی کے وزیر اعلیٰ منتخب۔ وزیر اعلیٰ کے عہدے کے دعوے دار جیوتی آدتیہ سندھیا نے تجویز پیش کی۔ کانگریس کی جانب سے حکومت سازی کی دعویٰ پیش۔ سامنا نے لکھا ہے کہ جو ضروری نہیں تھا اسے عوام نے اکھاڑ پھینکا۔ ادھو۔ کانگریس سے پاک ہندوستان کا خواب ان کی ہی ریاستوں میں چکنا چور ہو گیا۔ شرد پوار نے کہا کہ عوام نے تبدیلی کا اشارہ دے دیا ہے۔ بی جے پی کی شکست کا یہ سلسلہ 2019 کے عام چناؤ میں بھی برقرار رہے گا۔
ہر ہندو کی یہی پکار، پہلے مندر پھر سرکار، پارلیمنٹ میں دل آزار نعرے۔ شیو سینا کے اراکین پارلیمنٹ نے مودی سرکار کو گھیرا، رام مندر کے بینر لہرائے گئے۔ مکیش امبانی کی بیٹی عائشہ امبانی کی شادی میں ہلیری کلنٹن اور دیگر بالی ووڈ ستارے امٹ پڑے۔ ہلیری کلنٹن، جان کیری، شاہ رخ خان کے ساتھ رقص، پرنب مکھرجی، سچن تینڈولکر بھی پہنچے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے مایاوتی اور اپوزیشن کا احتیاط کے عنوان سے ایک بہترین اداریہ تحریر کیا ہے، جس میں مایاوتی کے رخ کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ممبئی میں 50% پانی سپلائی میں کٹوتی، اسٹینڈنگ کمیٹی میں کارپوریٹروں کا ہنگامہ، مائکرو پلاننگ کرنے کی یقین دہانی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سال مانسون میں کمی کی وجہ سے ممبئی کے شہریوں کو دشواری کا سامنا کر سکتا ہے۔ حامد فاروقی نے کہا ہے کہ ترقی کا صرف ایک ہی زینہ ہے اور وہ ہے تعلیم۔ علماء کرام سے گزارش کی ہے کہ وہ اپنی تقاریر میں والدین کو بچوں کو پڑھانے کا پیغام دیں۔ ایک خصوصی انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو آج جاننے کی ضرورت ہے۔ ترقی کا صرف ایک ہی زینہ ہے اور وہ ہے تعلیم۔ حامد فاروقی مشہور سوشل ورکر اور لیڈر AMU کے کوڈ کے ممبر آصف فاروقی کے بھائی ہیں۔ حج کمیٹی نے حج فارم جمع کرنے کی تاریخ میں 19 دسمبر تک توسیع کی ہے۔ دودھ کمپنیوں کے پلاسٹک تھیلی کا استعمال، ریاست سرکار نے کمپنی مالکان سے جواب طلب کیا۔ یہ تھے آج کے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔